الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی خصوصی توفیق کی بدولت ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کی ان مبارک ساعتوں میں اس کا ذکر کرنے کے لیے، اس کی یاد کرنے کے لیے، اس کا دین سیکھنے کے لیے، دین سکھانے کے لیے اور اس کی بارگاہ عالیہ میں سربہ سجود ہونے کے لیے ہم تمام لوگ اکٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں ہم تمام کا یہاں آنا، بیٹھنا، کلام کرنا، کلام سننا اور اپنی بارگاہ عالیہ میں سربہ سجود ہونا اللہ رب العزت قبول و مقبول فرمائے۔ قرآن حکیم کی سورہ حشر کی آیت نمبر 9 کا ایک جز آپ کی خدمت میں آج تلاوت کیا ہے، جس میں اللہ رب العزت مومنین کی ایک بڑی عظیم صفت کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ اور یہ کن مومنین کی صفت بیان ہو رہی ہے؟ یہ ان مومنین کی صفت ہے جو بے شک بظاہر کوئی بہت زیادہ تونگر نہ ہو، بے شک بظاہر بہت زیادہ مالدار نہ ہو، اور بے شک فائنینشلی کوئی ویل اسٹیبلش قسم کے لوگ نہ ہوں، پھر بھی ان مومنین میں یہ صفت موجود ہونی چاہیے۔ اور وہ صفت کیا ہے؟ فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ اپنی جانوں پر اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کو فوقیت دیتے ہیں، اس حال میں کہ وہ خود بھی نہایت ہی ضرورت مند اور حاجت مند ہوا کرتے ہیں۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ یہ مومنین خود بہت زیادہ مالدار اور تونگر بے شک نہیں ہوتے، بذات خود بہت زیادہ کاروباری یا بہت زیادہ بڑے صنعتکار تو نہیں ہوتے، لیکن جب اپنے کسی دوسرے مومن بھائی کو تکلیف یا مصیبت کی حالت میں دیکھتے ہیں تو پھر اپنی تکالیف کو بھول کر اپنے اس مسلمان بھائی کی ذات کو ترجیح دیتے ہوئے اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں۔ یہ ان کی صفت خاصہ ہوتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت بابرکت میں رہ کر اس چیز کے اوپر اتنے زیادہ کاربند تھے کہ زندگی کے ہر مرحلے کے اندر ان کی یہ عادت بن چکی تھی کہ وہ اپنی جانوں پر اپنے مسلمان بھائیوں کو فوقیت دیا کرتے تھے۔ یقیناً بیوی بچے ان کے ساتھ بھی تھے، یقیناً بہن بھائی ان کے ساتھ بھی تھے، یقیناً ماں باپ ان کے بھی تھے، اور دیگر جتنے ضروری رشتے جو آج میرے اور آپ کے ساتھ متعلقہ ہیں اور میرے اور آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہ سارے کے سارے رشتے
उन सहाबे किराम के साथ भी जुड़े हुए थे, नथी थे, मगर उसके बावजूद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सोहबत बाबरकत से और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात से उन्होंने इस बात को सीख लिया था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को एक मोमिन से जो चीज़ मतलूब और मकसूद है वो ये है कि वो अपनी ज़ात पर अपने दूसरे मोमिन भाई को तरजीह दिया करे। अब आप ज़रा उस माशरे की खूबसूरती का अंदाज़ा तो लगाएं, आप ज़रा उस माशरे की छुपी हुई ब्यूटी, एस्थेटिक या हुस्न का अंदाज़ा तो लगाएं कि जिस माशरे में बसने वाला हर शख्स अपनी ज़ात पर अपने दूसरे भाई को फौकियत दे रहा हो। दौरे हाजिर के अंदर जिसमें मैं और आप रह रहे हैं, जिस कैपिटलिस्टिक सोसाइटी और जिस मटीरियलिस्टिक सोसाइटी से आज मैं और आप वाबस्ता हैं, इसकी तालीमात के अंदर तो बुनियादी नुक्ता और बुनियादी सबक हमको ये दिया जा रहा है कि सबसे पहले तुम्हारी अपनी ज़ात है, सबसे पहले तुम्हारी अपनी ज़ात है। और ये जो कहा जाता है चैरिटी फर्स्ट बिगिंस फ्रॉम योर ओन हाउस, तो इसका बुनियादी फलसफा ये बयान किया जाता है दौरे हाजिर के अंदर कि सबसे पहले अपनी ज़ात को देखो कि तुम अगर अय्याशी में हो, तुम सुकून में हो, तुम तवंगरी में हो और तुम मालदारी की इस कैफियत में हो कि तुम जो चाहना चाहो वो चाहो और जो खरीदना चाहो वो खरीद सको, जो हासिल करना चाहो वो हासिल कर सको। तो मेरे अजीज दोस्तों, ज़रा इस बात पे गौर तो करें, इस सोसाइटी के अंदर फिर चोरियां तो होंगी, फिर डाका जनी तो होगी, फिर रिश्वत खोरी तो होगी, फिर हराम खोरी तो होगी, क्योंकि जब हर कोई दूसरे का खून चूस कर और दूसरे का खून निचोड़ कर फकत अपने कारोबार, अपनी जायदाद, अपने बैंक बैलेंस, अपने माल और दौलत को बढ़ाने की तको-दो में लग जाएगा, तो उसका नतीजा तो माशरे के अंदर फिर तबाही और बर्बादी की सूरत में साफ नजर आने लग जाएगा। और आज जिन हालात से हम शिकार हैं, और इसके अंदर बिला तफरीक पूरा यूरोप भी शामिल है, पूरा अमेरिका भी शामिल है, और एशिया और दीगर तमाम बर्रे आज़म और उसमें रहने वाले लोग शामिल हैं, कि आज की ये सोसाइटी जो डेवलप की जा रही है, जिसमें हर बंदा अपनी ज़ात को फोकस किए बैठा हुआ है और हर बंदा अपनी ज़ात के अंदर खुद को खुदा बनाकर बैठाया हुआ है उसने, तो आज इस माशरे के अंदर फिर एनार्की का होना, इंतशार का होना, ये एक लाजमी अम्र है। जब हर बंदा ला इलाहा इल्लल इंसान कि कोई नहीं माबूद सिवाय इस इंसान के, इस कैफियत के अंदर मुब्तला हो जाएगा, तो फिर उसका अंजाम यही होना है जो आज हम दुनिया में देख रहे हैं कि भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है, बहन और भाई आपस में मुख्तलफी इख्तिलाफ किए बैठे हुए हैं, माँ बाप के साथ आज बेअदबी और माँ बाप के साथ आज बेरा रवी और इस किस्म के दीगर नाफरमानियों के अफ़आल किए जा रहे हैं, क्योंकि इस सोसाइटी की बुनियाद इस बात पर है कि आप जो कमा रहे हैं उसको अपनी ज़ात पर खर्च करना है, आप जो मेहनत और मुशक्क़त कर रहे हैं उस माल को अपनी जेब में डालना है। मुझे सुकून सबसे पहले मिलना चाहिए, उसके बाद अगर मेरी बीवी और मेरे बच्चे मेरे साथ हैं तो इनकी अय्याशी का बंदोबस्त करना चाहिए, और अगर इसके बाद कोई दर्जा मिल जाए तो फिर देखना चाहिए कि हमारे साथ जो दीगर लोग हैं उनको कुछ फौकियत दे दी जाए। मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, फिर ऐसे माशरे के अंदर हराम खोरी तो आ सकती है, सूद खोरी तो आ सकती है, रिश्वत खोरी तो आ सकती है, कसाद बाजारी तो आ सकती है, चोरी डकैती और इस किस्म के दीगर जराइम तो पैदा हो सकते हैं। ये माशरा कभी भी इस्लाही माशरा नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि इसमें हर बंदा नफसी 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 अपनी ज़ात को तरजीह देने पर तुला हुआ है। लेकिन कुर्बान जाइए कुरान की इस तालीम के ऊपर, कुर्बान जाइए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस पैगाम के ऊपर जो आपकी ज़बानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम तक पहुँचाया और हम तक भिजवाया, और हमें ये बताया कि मोमिनीन जो होंगे, कलमा पढ़ने वाले जो होंगे, अल्लाह के बंदे जो होंगे, उनकी सिफ़त ये होगी वो युसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, कि वो अपनी जानों पर अपने दीगर मोमिन भाइयों को तरजीह देंगे,
اس حال میں کہ وہ خود ضرورت مند ہوں گے۔ آپ خوبصورتی کی بات دیکھیے، اس آیت میں غور کیجئے، اللہ یہ نہیں فرمایا کہ وہ خود تونگر ہوں گے تو دوسرے کو دیں گے، ورنہ تو ہر بندہ رونا کھڑا کر دے گا کہ صاحب میرے تو خرچے ہی پورے نہیں ہو رہے، میرے تو اپنے مسائل ختم نہیں ہو رہے، میں تو خود فائنینشیل کرائسس کا شکار ہوں، فائنینشیل کرنچ آیا ہوا ہے۔ یہ جتنی ماڈرن اصطلاحات ہم منہ ٹیڑھی کر کے بولتے ہیں نا، وہ فائنینشیل کرنچ کی اصطلاح ہو یا فائنینشیل کرائسس کی اصطلاح ہو، قرآن ان سب کو قبول نہیں کرتا، بلکہ حدیث شریف میں تو آتا ہے کہ بہترین صدقہ وہ ہے جو اس حال میں دیا جائے کہ جب تم خود تنگ دستی میں مبتلا ہو، جب تم فائنینشیل کرائسس اور فائنینشیل کرنچ کا شکار ہو، تمہاری اپنی جیب کے اندر پیسے موجود نہ ہو، تم خود مالی طور کے اوپر مضبوط اور تونگر اور طاقتور اور توانا نہ ہو، ایسی حال میں بھی تم اپنے دوسرے مومن بھائی کو فوقیت دیتے ہوئے اپنا مال اس پر خرچ کر ڈالو، تو اللہ کی بارگاہ میں یہ صدقہ اس سے زیادہ مقبول ہے جو تونگری کی عالم کے اندر اللہ کی راہ میں خرچ کر کے کوئی شخص کرتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، امام بخاری امام مسلم متفق علیہ اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، آ کر عرض کی خدا کے محبوب کئی دن کا بھوکا ہوں، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، سفر کر کے آیا ہوں، بھوک کی شدت ہے، کچھ کھانے کو مل جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر تشریف لے گئے، اپنی زوجہ محترمہ سے پوچھا گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ قربان جائیں اس رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی پر کہ جس کے لیے اللہ نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا، اس کی زندگی کا جو نمونہ ہمارے سامنے ہے، تو کیفیت گھر کی یہ ہے کہ آپ کی زوجہ فرماتی ہیں حضور گھر میں کھانے کو ایک لقمہ بھی موجود نہیں ہے۔ آپ دوسری زوجہ کے پاس جاتے ہیں، ان سے دریافت کرتے ہیں گھر میں کچھ کھانے کو ہے، آپ کی دوسری زوجہ فرماتی ہیں حضور کھانے کو تو کچھ نہیں ہے، پانی پر گزارا ہو رہا ہے۔ تیسری زوجہ کے پاس جاتے ہیں، وہاں معلوم کرتے ہیں، ساری ازواج کے پاس تشریف لے جاتے ہیں، گھر میں کسی ایک کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے کہ مہمان کے لیے کچھ بھی بندوبست ہو سکے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام افسردگی کے عالم میں واپس تشریف لائے، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف فرما ہوئے، فرمایا کون ہے جو خدا کے رسول کے مہمان کو آج اپنے گھر کا مہمان بنائے گا؟ آپ تعلیم دیکھیں، اپنی غربت کا رونا نہیں رویا جو میں اور آپ روتے ہیں، اپنے فائنینشیل کرائسس اور فائنینشیل کرنچ کا رونا نہیں رویا جو میں اور آپ روتے ہیں، بلکہ بڑی خوبصورتی سے آ کر ایک جملہ فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کے رسول کے مہمان کو آج اپنے گھر کا مہمان بنائے۔ صحابہ کرام میں ایک صحابی کھڑے ہو گئے، ایک روایت کے مطابق حضرت ابو طلحہ کا نام آتا ہے، کھڑے ہو گئے، فرماتے کہ حضور آپ کے مہمان کو آج میں اپنے گھر کا مہمان بناؤں گا۔ کہا ٹھیک ہے، اپنے ساتھ لے جاؤ، اس کی خدمت کرو، اس کی تواضع کرو۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے ہیں، اپنی بیوی سے آ کر کہتے ہیں دیکھو بات سنو، میں رسول اللہ کا مہمان لے کر آیا ہوں، میری نیک بختی دیکھو کہ خدا کے محبوب نے اپنا مہمان میری طرف بھیجا ہے، میں رسول اللہ کا مہمان لایا ہوں، اس کی خدمت کے اندر کمی نہ کرنا۔ آپ کی زوجہ نے یہ بات سنی تو سن کے فرمایا کہ قبلہ کیفیت یہ ہے کہ گھر میں تو اس وقت میرے اور آپ کے کھانے کے لیے بھی کچھ موجود نہیں ہے، صرف اتنا کھانا موجود ہے کہ ہمارے چھوٹے بچے کھا لیں گے، نہ میں کھا سکتی ہوں نہ آپ کھا سکتے ہیں۔ اس کیفیت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کی خدمت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان کی تواضع کرنا یہ ممکن نظر نہیں آتا۔ آپ نے بات سنی تو سن کر فرمایا نہیں، یہ ممکن نہیں ہے کہ میرے بچے پیٹ بھر کر سو جائیں اور رسول اللہ کا مہمان بھوکا سوئے، یہ ممکن نہیں ہے کہ میرے بچے پیٹ بھر کر سو جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان وہ بھوکا سوئے۔ تم ایسا کرنا، جب میں مہمان کو لے کر آؤں تو بچوں کو پہلے سلا دینا، بچوں کو پہلے سلا دینا، اس کے بعد جب کھانا لا کے سامنے رکھو
تو چپ چاپ دیے کو صحیح کرنے کے بہانے سے اٹھنا اور دیے کو بھی بجھا دینا تاکہ پورے کمرے میں اندھیرا ہو جائے، مہمان کو پتہ نہ لگ سکے کھانا کتنا رکھا ہے۔ تم ساتھ بیٹھنا، ہم دونوں میاں بیوی خالی ہاتھ چلائیں گے، مہمان کھانا کھاتا رہے گا اور اس طرح سے اس کا پیٹ بھر جائے گا۔ بے شک میں اور تم بھوکے رہ جائیں، بچے بھوکے رہ جائیں، رسول اللہ کا مہمان بھوکا نہیں رہنا چاہیے۔ قربان جائیں اس عورت کے اوپر۔ آج ذرا میں اور آپ تو اپنی بیوی سے ذرا یہ بات تو کریں، ابھی 150 اعتراضات ہمارے اوپر کھڑے ہو جائیں گے، لیکن ان صحابہ کرام نے اپنی ازواج کی تربیت اس طرح کی ہوئی تھی کہ ان کو اللہ کا دین اس انداز میں سکھایا ہوا تھا کہ وہ یہ جانتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مہمان ہے وہ اصل میں ہمارا وہ مسلمان بھائی ہے جس کے ذات کو اپنی ذات کے اوپر ہمیں ترجیح دینی ہے۔ ہم نے کیونکہ اپنی ازواج کو بھی کیپٹلسٹک سوسائٹی کے اندر پروان چڑھایا ہوا ہے، اس نے بھی نفسی نفسی اپنی ذات، میری ذات، میرے بچے، میرے کپڑے، میرا گھر، میرا کاروبار، یا میرے زیور، یا میری تمام کی تمام چیزیں، اسی فکریات کے اندر مبتلا اس کو ہم نے بھی رکھا ہوا ہے، وہ خود بھی مبتلا ہے۔ نہ ہم نے کبھی اس کو دین سکھانے کی کوشش کی، نہ ہم نے کبھی اس کی تربیت کرنے کی کوشش کی، تو اس کے نتائج ہیں جو آج میں اور آپ اپنے گھروں میں بھگت رہے ہیں۔ قربان جائیں اس عورت کے اوپر، اس نے یہ بات سنی، فرمایا بالکل صحیح بات آپ نے ارشاد فرمائی ہے، اسی طرح کروں گی جیسا آپ نے حکم فرمایا ہے۔ اپنے بچوں کو دونوں کو سلا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان تشریف فرما ہوئے، بیوی دیے کو صحیح کرنے کے بہانے سے اٹھتی ہے، دیے کو بجھاتی ہے، اس کے بعد کھانا چن دیا جاتا ہے، مہمان کھانا کھانا شروع کرتا ہے، دونوں میاں بیوی باتیں کرتے ہیں، ہاتھ چلاتے رہتے ہیں، آوازیں ایسے منہ سے نکالتے جیسے کوئی لقمہ چبا رہے ہیں، یہاں تک کہ مہمان کا پیٹ بھر گیا، وہ سیراب ہو گیا۔ رات کا وقت تھا، تمام لوگ سو گئے، فجر کی نماز ہوئی، وقت آیا، یہ مہمان اور یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب چل رہے ہیں۔ دروازے پر پہنچے، خدا کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے دیکھا تو دیکھتے ہی فرمایا، ابو طلحہ لقد اعجب اللہ من فلان و فلانۃ او ضحکا۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا، ابو طلحہ تو نے اور تیری بیوی نے آج جس طرح اس مہمان کی خدمت کی ہے، اللہ رب العزت تمہاری اس ادا کے اوپر مسکرا رہے ہیں اور تمہارے سامنے اور تمہارے اس عمل کے اوپر خوشی کا اظہار فرما رہے ہیں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی رسول کو اس کے بتانے سے پہلے اس کو بشارت دے رہے ہیں کہ تیرا رب تیرے اس عمل پر راضی ہو گیا۔ میرے بھائی، میرے دوست، ہم تو اگر چھوٹا سا کوئی عمل کر لیں، چھوٹی سی کوئی نیکی کر لیں، فقط اپنی جیب سے کسی کو 10، 5، 20 روپے نکال کر دے دیں، تو جب تک 100 لوگوں میں اس کا چرچا نہ کر دیں ہمارا پیٹ نہیں بھرتا، ہمیں سکون نہیں ملتا۔ قربان جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے اوپر کہ خود بھی بھوکے رہے، اپنی زوجہ کو بھی بھوکا رکھا، اپنے بچوں کو بھوکا رکھا، اس کے باوجود لبوں کے اوپر ایک لفظ نہ آیا، یہاں تک کہ وحی کے ذریعے خدا کے محبوب کو بتایا گیا کہ تمہارا رب تمہارے صحابی کے اس عمل کے اوپر اس سے راضی ہو چکا ہے۔ حضرت ربیعہ بن سلیمان آپ کے بارے میں آتا ہے، حج کے سفر کے اوپر گئے تو رستے کے اندر کوفہ کے جب علاقے کے اندر آپ پہنچے تو آپ کے بارے میں آتا ہے کہ حج کا معاملہ کرنا تھا کہ ایک رستے سے جا رہے تھے، سنسان جگہ تھی، وہاں آپ نے دیکھا ایک عورت کچھ گوشت کے ٹکڑوں کو کاٹ رہی ہے، اور وہ گوشت کس چیز کا ہے؟ وہ خچر کا، مردار خچر کا گوشت ہے۔ آپ نے دیکھا تو آپ کو بڑی گھن آئی اور دل میں یہ خیال آیا کہ پتہ نہیں بھٹیارن ہے، لوگوں کو جا کے کھانا پکا کے خچر کا گوشت کھلائے گی جو ویسے ہی حرام ہے اور ساتھ میں مردار بھی ہے۔ کہتے ہیں اس پہ چپ نہیں رہنا چاہیے، میں اس کے پیچھے ہو لیا۔ فرماتے جب اس کے پیچھا کرتے ہوئے میں اس کے گھر تک پہنچا تو میں نے دیکھا وہ تو بڑا بوسیدہ سا گھر ہے۔ کہتے دروازے پہ دستک، 4 لڑکیاں مجھے نظر آئیں اور اتنے برے حال میں کہ ان کے جسموں کے اوپر جو لباس تھے وہ بھی جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا۔ کہتے ہیں میں دیکھ کر حیران ہو گیا، میں دروازے کے کچھ قریب چلا گیا کہ دیکھوں معاملہ کیا ہے، تو فرماتے ہیں مجھے آواز ہے کہ اندر سے وہ عورت اپنی بچیوں سے کہہ رہی ہے کہ یہ تمہارے لیے گوشت لے کر آئی ہوں، جلدی سے پکا کر کھا لو۔ کہتے ہیں میں نے یہ بات سنی تو میں حیران ہو گیا کہ اپنے بچوں کو یہ گوشت کھلائے گی، مردار خچر کا۔ کہتے ہیں میں نے دروازے پہ ایک دم دھڑ دھڑایا،
پوچھا کون؟ کہا میں ربیع بن سلیمان ہوں، اور یہ پوچھنا ہے تو اپنے بچوں کو مردار خچر کا گوشت کھلا رہی ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو کہتے ہیں یہ بات سننی تھی، وہ عورت ایک دم رو پڑی، آقا تم مسلمانوں کی جاسوسی کر رہا ہے، تجھے پتہ نہیں ہے میرے گھر کی حالت یہ کہ ان کا باپ 3 سال پہلے مر گیا، ہم فاقہ کشی میں مبتلا ہیں، آج کیفیت یہ ہے کہ گھر میں کھانے کو 3 دن گزر چکے، ایک لقمہ بھی نہیں ہے، میں مجبور تھی، کیا کرتی اگر اپنی بیٹیوں کو یہ نہ کھلاؤں تو میری بیٹیاں بھوک سے مر جائیں گی۔ حضرت ربیع بن سلیمان آپ کے بارے میں آتا ہے، آپ نے بات سنی تو کچھ نہیں بولے، چپ چاپ واپس آئے۔ جو حج کے سفر پر جا رہے تھے اپنے بھائی سے کہا کہ میں حج پر جانے کا ارادہ نہیں رکھتا، ارادہ بدل لیا۔ آپ کے بھائی پریشان ہو گئے کہ خیریت ہے، کوئی مسئلہ ہوا ہے؟ کہا نہیں کوئی اور معاملہ ہے، تم لوگ حج پر جاؤ، میں دیکھتا ہوں کیا کرنا ہے۔ دوست احباب تھے، ہم سفر تھے، بڑا سمجھایا، بڑا روکا، آپ نے فرمایا تم جاؤ، میں بعد میں دیکھوں گا کیا کرنا ہے۔ چپ چاپ جو حج کا سفر تھا آپ نے اس کا تمام زاد راہ اٹھایا، بازار گئے، کچھ آٹا خریدا، کچھ آپ نے دیگر چیزیں لی، جو احرام وغیرہ لائے تھے اس میں لپیٹی، 400 درہم پاس تھے، 200 درہم کا آٹا اور دیگر چیزیں لی تھیں، وہ دراہم 600 کے قریب ان کی مقدار تھی، ان کو رکھا، تھیلی میں باندھا، لپیٹا، اس عورت کے گھر گئے، دستک دی، کہا یہ تمہارے لیے لے کر آیا۔ کہ یہ کیا ہے؟ کہ تحفہ ہے تمہارے لیے۔ کہتے ہیں بات سنی تو عورت حیران رہ گئی، تو اس نے کہا ربیع بن سلیمان، اللہ تجھے حج کا ثواب عطا فرمائے، تو نے ایسا کام کیا ہے۔ کہتے بڑی بیٹی تھی، اس نے کہا ربیع بن سلیمان جو تو نے ہمارے ساتھ کیا ہے نا، اللہ تجھے دیکھنا اس کے 10 دنیا میں دے گا، 70 آخرت میں عطا فرمائے گا۔ کہتے تیسری بچی نے الگ دعا دی، چوتھی نے الگ دی، میں بالکل چپ چاپ، فرماتے میں وہاں سے واپس آ گیا، میں نے کوئی بات نہیں کی۔ کہتے ہیں لوگ حج پر چلے گئے، وقت گزرتا رہا، لمحات گزرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے پتہ لگا حجاج کا پہلا قافلہ واپس آ رہا ہے۔ کہتے ہیں میں کوفہ کے دروازے پر چلا گیا، میں نے کہا میں جا کر ان لوگوں کو کم از کم خوش آمدید تو کہہ دوں جو حاجی حج کر کر آ رہے ہیں۔ فرماتے میں کوفہ کے دروازے پہ پہنچا، میں نے دیکھا سامنے حجاج کا قافلہ آ رہا ہے، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے۔ اس بات کو دن گزر گئے تھے، وقت گزر چکا تھا۔ کہتے میری آنکھوں میں آنسو آ گیا، میں رو پڑا۔ وہ لوگ قریب آئے، گلے ولے ملے، کہا ربیع کیوں رو رہے ہو؟ کہا وہ بندہ روئے نہیں تو کیا کرے جو دروازے تک جانے کی سعادت بھی حاصل نہیں کر سکا، اللہ کے گھر کے دروازے پر جانے کی سعادت تک حاصل نہیں کر سکا۔ کہتے تو ان میں سے ایک بندے نے کہا ربیع بن سلیمان کیا ہم سے مذاق کر رہے ہو کیا؟ وہ کون سا مقام ہے جہاں پر تم ہمارے ساتھ نہیں تھے؟ کہتے میں پریشان ہو گیا، یہ کیا باتیں کر رہا ہے مجھ سے؟ کہتے وہ قافلہ تو چلا گیا، میں اس کی باتیں سوچ رہا ہوں۔ کہتے پیچھے سے ہمارا قافلہ آ گیا جس کے ساتھ میں تھا۔ کہتے میں جا کے اپنے بھائی سے لپٹ گیا، اپنے دوستوں سے لپٹ گیا، تمہیں مبارک ہو۔ دیکھنے کا بھائی کیا مطلب ہے مبارک ہو؟ کہتے میں نے کہا بھائی تم حج کر کے آئے، میں مبارک دے رہا ہوں۔ تو کہا تم نے نہیں کیا کیا؟ کہتے میں نے کہا کیا مطلب؟ کہا تم مجھے یہ بتاؤ، تم رمی میں ہمارے ساتھ نہیں تھے، تم مسجد نبوی میں ہمارے ساتھ اس کے بعد نہیں گئے، تو وہ کون سا مقام ہے جہاں پر عرفات میں تم ہمارے ساتھ نہیں تھے؟ ہر جگہ تو ہم ساتھ ساتھ تھے، یہ کیا باتیں کر رہے ہو تم؟ کہتے میں پریشان ہو گیا، یہ مجھ سے کیا باتیں کر رہے ہیں؟ کہتے ایک بندہ آگے بڑھا، اس نے کہا یار وہ یاد ہے باب جبریل پہ تم نے مجھے ایک تھیلی دی تھی؟ کہتے میں نے کہا کون سی تھیلی؟ کہا وہ ایک تھیلی تھی تم نے پکڑائی تھی، اپنی امانت پکڑو۔ کہتے اس نے مجھے تھیلی دی تھی، میں پریشان، فرماتے گھر آیا، آ کے سر پکڑ کے بیٹھ گیا، رونے لگا، یا اللہ یہ عجیب باتیں کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں میں رو رہا تھا، روتے روتے میری آنکھ لگ گئی، جیسی سویا خواب میں دیکھتا ہوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صاحب نے تشریف فرمائے۔ فرماتے حضور تشریف فرمائے اور مسکرا کر فرمایا ربیع بن سلیمان بتانا ہم کتنے گواہ اس بات پر لا کر تیرے سامنے پیش کر دیں کہ تو نے اس سال کو حج فرمایا ہے۔ اے ربیع بن سلیمان اس تھیلی کو کھول، تو نے اللہ کی راہ میں 600 درہم دیے تھے نا، دیکھ اللہ نے تجھے 600 درہم نہیں 600 دینار واپس فرمائے ہیں۔ اور ربیع بن سلیمان یاد رکھو، من عاملنا ربیحا، جو ہم سے تجارت کیا کرتا ہے ہم اس کو ضرور فائدہ پہنچا دیا کرتے ہیں۔ میرے بھائی، میرے دوست، اسلام جو
سوسائٹی ہمیں بنانے کا حکم دیتا ہے وہ سوسائٹی یہ ہے کہ اپنی جان پر اپنے مسلمان بھائیوں کو ترجیح دیں۔ میرے اوپر یا ہم میں سے کسی کے اوپر اگر حج فرض ہے تو فقط ایک دفعہ ہوتا ہے۔ یہ جو ہر سال حجاج اور الحاج کا نام ہمیں اپنے ساتھ لگانے کا شوق چڑھا ہوا ہے، اور پڑوس میں اور اسی علاقے میں اور اس کے قرب و جوار میں بسنے والے لوگ، ان کی حالت یہ کہ ان کے پاس کھانے کو روٹی نہ ہو، پہننے کو کپڑا نہ ہو، ان کے بچوں کے پاس دوائیاں نہ ہو، بھوک و پیاس اور افلاس کا عالم ہو، اور میں اور آپ اپنے نام کے ساتھ الحاج کا ٹائٹل لگا کر گھومتے رہیں۔ میرا خیال ہے اسلام کو ہم سے یہ مطلوب نہیں ہے، قرآن کو ہم سے یہ مطلوب نہیں ہے، اللہ کے دین کو ہم سے یہ مطلوب نہیں ہے۔ میں اور آپ سال میں 6 دفعہ عمرہ کرنے یہاں سے جاتے رہیں، اور کچھ احباب تو ایسے بھی ہیں جو ہر جمعے کی نماز پڑھنے مدینہ شریف اور مکہ شریف جاتے ہیں۔ یقیناً یہ سعادت ہے، ہم انکاری نہیں ہیں، لیکن میرے بھائی، میرے دوست، وہ مسلمان جو تمہارے پڑوس میں بھوکا بیٹھا ہوا ہے، وہ مسلمان جس کے گھر کے اندر کھانے کو لقمے موجود نہیں ہیں، ہماری وہ مائیں بہنیں جن کے پاس سر ڈھانپنے کے لیے دوپٹے نہیں ہیں، ہمارے وہ بچے جن کے پاس اپنی بیماریوں کے علاج کے وقت میں دوائیں موجود نہیں ہیں، ان کی موجودگی میں اگر میں اور آپ الحاج کا ٹائٹل اپنے نام کے ساتھ لگا کے گھومتے رہیں اور ہر مہینے اور ہر ہفتے عمرے کی سعادت حاصل کرتے رہیں، تو میرا خیال ہے کہ میں اور آپ خسارے میں تو ہو سکتے ہیں، اللہ کی رحمت کے اندر نہیں ہو سکتے، کیونکہ قرآن ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ مومن کی صفت تو یہ ہے وہ اس کیفیت میں بھی اپنی جان پر اپنے مسلمان بھائی کو ترجیح اور فوقیت دیتا ہے جس وقت میں وہ خود حاجت کی کیفیت میں مبتلا ہو، تو وہ شخص جو تونگری میں ہو اس کے باوجود اپنے بھائی کی مدد و نصرت نہ کرے، عند اللہ وہ یقیناً مسئول ہے۔ اور آخری بات میں عرض کروں گا کہ آج کل آپ جو دیکھ رہے ہیں نا، یہ آٹے کا بحران دوبارہ کریٹ ہو رہا ہے اور یہ احتکار کیا جا رہا ہے، ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے۔ یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی ہے، بد دعا فرمائی ہے ان لوگوں کے لیے جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں۔ فرمایا وہ افلاس کے عالم میں مرے، وہ جزام کے مرض میں مبتلا ہو کر مرے، اور پھر حضور نے فرمایا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو اپنے مال کو اس لیے ذخیرہ اندوزی کر رہا ہے کہ وہ اس کے ریٹس کو بڑھا کر بیچے گا۔ تو اگر ہم میں کوئی مبتلا ہے، ہمارے دوستوں میں کوئی مبتلا ہے، اس کو یہ بات بتائیں کہ رسول اللہ نے تیرے لیے وعید سنائی ہے، تو جزام میں مرے گا، تو افلاس میں مرے گا، اور اگر دنیا میں تو بے شک چند پیسے کما بھی سکا تو اس بات کو یاد رکھ، تو اللہ کی بارگاہ میں جب پیش ہوگا تو اللہ تجھ سے لا تعلقی کا اعلان فرمائے گا، کیونکہ اس کے رسول نے، حاکم نے مستدرک میں حدیث کو لکھا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا اللہ اس سے بیزار ہو گیا اور وہ اللہ سے بیزار ہو گیا۔ تو آج یہ جو چند پیسوں کے لیے معاملات ہو رہے ہیں نا، اپنی بھی اصلاح کریں، لوگوں کی اصلاح کریں، ان کو یہ بتائیں کہ اسلام کیپٹلسٹک سوسائٹی نہیں چاہتا، بلکہ اسلام ایثار پر مبنی سوسائٹی چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو اپنی جانوں پر اپنے بھائیوں کو فوقیت دینے کی توفیق مرحمت فرمائے اور دین کا صحیح معنوں میں شعور عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ آخر میں صرف ایک اعلان سن لیں، یہ مسجد کی کمیٹی کی طرف سے اعلان ہے کہ آپ کے علم میں ہوگا مسجد کی لائبریری وہ الحمدللہ بنائی گئی تھی، آج وہ تقریباً مکمل ہو چکی ہے اور تھوڑا سا کام رہ گیا ہے۔ اس کے لیے کتابوں کی مد میں کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، کوئی 10 لاکھ کے قریب اماؤنٹ ہے جو انیشلی ریکوائرڈ ہے، تو جو حضرات بھی اس میں تعاون کرنا چاہیں تو مسجد کے ذمہ داران سے اس حوالے سے ضرور تعاون فرمائیں۔ وما علیہ الا البلاغ۔